الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو ایک ایسا خاندانی نظام اور سسٹم دیا ہے کہ جس کے اندر اللہ خالق کائنات نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے، جس کے ساتھ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ نکاح کا ایک معاملہ رکھا ہے جس کے ساتھ ایک نکاح کی وجہ سے دو خاندان آپس کے اندر رشتہ داری کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور دو میاں بیوی وہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ان سے آگے نسل انسانی کی بقا کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ایک رشتہ ہے یہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے میاں اور بیوی کا۔ اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لیسکن الیہا لتسکنوا الیہا، اس طرح کے الفاظ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھنے کی بجائے اپنے اس مقدس رشتے کے اندر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنے کی بجائے ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ طلاق کے واقعات یہ رونما ہو رہے ہیں۔ اس طلاق کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب طلاق ہوتی ہے تو میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں اور بچوں کی کفالت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بچے اگر ماں کے پاس جائیں گے تو وہ باپ کی محبت سے محروم ہیں، اور اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوبارہ آگے ان کے لیے شادی کرنے کا نیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بسا اوقات جو ہے نا وہ معاملات اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے، یا خامد اپنی بیوی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے، یا بیوی اپنے خامد سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ بہت ہی ایک قابل غور پوائنٹ ہے ایز اے سوسائٹی، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس چیز کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھریلو معاملات کے اندر شریعت اسلامیہ نے جو حقوق خامد کو دیے ہیں، بیوی اپنے خامد کے ان حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرے، اسی طریقے سے جو بیوی کے حقوق خامد کے ذمے ہیں وہ ان کو صحیح معنوں میں ادا کرے۔ دونوں اپنے اپنے حدود اور اپنے حقوق و فرائض کے دائرہ کار کو سمجھیں تو معاملات بگڑتے نہیں ہیں بلکہ سلجھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کو رہائش دینے کا بندوبست، ان کے لباس کا بندوبست، یہ خامد کے ذمے ہوتا ہے۔ اور بیوی کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے خامد جب اس کو وہ کام سے واپس آتا ہے تو اس کو عزت اور احترام دے، اس کو رسپیکٹ دے، اسی طریقے سے اس کے لیے کھانے کا گرم کرنا، اور یہ ساری چیزیں یہ بیوی کے ذمہ ہوتی ہیں۔ بیوی ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے، گھر کی ساری ضروریات وہ بیوی کے ذمہ ہوتی ہیں، اور خامد کی عزت کا تحفظ یہ بھی بیوی کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صحیح معنوں میں انسان سمجھ کر شریعت اسلامیہ کی روح سے جو حقوق خامد کے بیوی کے ذمے ہیں، بیوی صحیح معنوں میں اپنے خامد کے حقوق ادا کرے، اور اسی طریقے سے جو خامد کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں وہ ان کو سمجھے اور صحیح معنوں میں ادا کرے، اور اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ احسن انداز سے بیٹھ کے آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ ڈیل کیا جائے تو یہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے، سلجھ بھی جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر بنتا ہے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس تھوڑی سی بات کی بنیاد پر جو ہے وہ مسئلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ خامد سمجھانے کی کوشش کرے تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں میں کرنل کی بیوی ہوں، اور آگے سے خامد کہتا ہے اگر تو کرنل کی بیوی ہے کرنل تو پھر میں ہی ہونا۔ معاملات یہاں پر آ کر بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی بات منانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بسا اوقات اپنی بات منوانا یہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ ہر جگہ پر اپنی بات منوانا ہی یہ کوئی اخلاق کا کام نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ کسی ایسی بات کو مان بھی لینا چاہیے کہ جو آپ کے خاندان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو رشتہ داریاں ہیں، ان کو ختم کرنے سے نقصانات ہوتے ہیں، اور رشتہ داریوں کو قائم کرنے سے سوسائٹی میں بھی بہتری آتی ہے، اور آپ کا خاندان بھی جڑا رہے گا۔ آپ کے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہر بندہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہے تو اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں نہیں بڑھتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر رشتے کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔